اس میں ہے یہ روشنی اور یہ آواز کیوں نکلتی ہے؟ فرشتہ اس پر کوڑا مارتا ہے، فرشتہ، اور سائنس کیا بولتی ہے؟ یہ آیونائزیشن ہو جاتی ہے وغیرہ، اور وہ کولیجن ان کا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں دنیا میں، تو جب پازیٹیو نگیٹو یہ چارجز ٹکراتی ہیں تو بجلی بھی نکلتی ہے، روشنی بھی نکلتی ہے، اور تو کیا کہے گا آج کا بچہ؟ آپ کیا کہیں گے بچے کو؟ یہ کنٹراڈکٹری ہے، سائنس اور دین کنٹراڈکٹری لگ رہا ہے، لگ تو رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اسے؟ ارے بھائی یہ چھو سائنس، وہ اس مسلمانن پز تھاون ایمان، کم سے کم یہ درجس تام بچاو، مگر بچس رود اگر سائنس چھو صحیح تیل چھ ایمان اخ اندی تقلید اخ، then it's blind faith and we are not able to reconcile it, isn't it؟ نہ چھا کن نہ؟ اب میں آپ کو ایک ایسے عالم کی بات بتاؤں گا جنہوں نے اس کو یوں حل کر دیا، ایسے حل کر دیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ جو گزرے ہیں، اب چونکہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک پرابلم ہوتی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ مولوی ہے، اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب آگے کا علم اس کے پاس نہیں، یہ مولوی ہے کہ ٹریڈیشنل لائن کا مولوی ہے، لیکن اس کا علم جو نکلا ہے وہ قرآن اور سنت سے نکلا ہے، اور سارے علم کی بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے، باقی تو سب اس علم کی تشریحات ہے، یہ پوری کائنات۔ یا من دلت علی وحدانیتہ آیاتہ وشہدت بربوبیتہ مصنوعاتہ، اصل دلائل تو علم کے قرآن میں ہے اور اس کی گواہی پھر کائنات میں ہے، تو اگر سائنسی علوم متفق علیہ ہوں وہ صرف شواہد ہیں قرآن کے، علم تو وہیں پر ہے، وہ جب وٹنس ہے، you can just experience and observe it، اصل علوم تو وہ ہیں۔ اب دیکھیں انہوں نے کیا کہا، انہوں نے سمجھایا، میں اس کو بہت سمپلیفائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے فرمایا ایک ہوتی ہے حقیقت، ایک ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے صورت، صورت ہوتی ہے ہسٹوریکل، حقیقت ہوتی ہے بیونڈ ہسٹری۔ کچھ سمجھے آپ؟ بچہ کیسے بنتا ہے؟ آپ بتائیں گے زولوجی پڑھنے والے کو ایمبریونک ڈیولپمنٹ۔ میری بات تھوڑی سی ڈائگریشن میں نے لے لیا، لیکن مجھے یہ مجبوری ہے، مجھے یہ بات کرنی ہے۔ جب آپ بچے کو بتائیں گے بچہ کیسے بنتا ہے کلاس میں، تو آپ زولوجی کے سارے میوٹک اور ڈیویژنز، ایمبریونک ڈیولپمنٹ اس کو پڑھائیں گے۔ یہ صورت ہے جس پر سائنس تحقیق کرتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے، لیکن ایک حدیث یہ کہتی ہے ابھی جو صورت بنتے ان احدکم لیجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون مثل ذلک، اس طرح سے 40 دن وہ نطفہ ہوگا، 40 دن خون ہوگا، 40 دن گوشت ہوگا۔ یہ تو پروسیس ہے جو ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں۔ فیرسل الیہ الملک، اسے تو کوئی سائنس نہیں کہے گی۔ پھر فرشتہ بھیجا جاتا ہے 4 ماہ کے بعد، فیؤمر باربع کلمات، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے 4 چیزیں ماں کے پیٹ میں ہی 4 ماہ کے بعد اس کے لیے لکھ دو، زندگی کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت ہوگا۔ اب آگے کی حدیث ہے طویل، اس پر میں جاؤں گا نہیں۔ ایک چیز ہے اس کی حقیقت، ایک چیز ہے اس کی صورت، صورت پر تحقیق ہوتی ہے اور وہ سائنس بنتا ہے، حقیقت اللہ تعالیٰ وحی سے بتاتا ہے۔ تو وحی اور صورت میں ٹکراؤ نہیں ہے، وہی ایک وہ چیز ہے جو اس کے پیچھے کا سبب ہے جسے دنیا کی آنکھ دیکھتی، اور جتنا بعد میں دیکھیے ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، ہمارا تذکرہ بھی نہیں تھا، جب وجود میں آ گئے تو نام ہو گیا، شکل ہو گئی، اور تاریخ ہمارے بارے میں لکھی جانے لگی، ہمارا نام آیا کہ بھئی ایک آدمی تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا اس کے بارے میں کوئی کتاب لکھے گا؟ وہ عالم ارواح ہے، اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلا کس کے ذریعے سے؟ وحی کے ذریعے سے، حضور کے ذریعے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جب بچہ پیدا ہوا، اب سائنس آ گئی وجود میں ہماری، اب تاریخ آ گئی وجود میں ہماری، تو روح کا بدن کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں،
عالم ارواح کا عالم ناسوت کے ساتھ کوئی کلیش نہیں، وہ اس سے پہلی والی چیز ہے، یہ اس کے بعد والی چیز ہے۔ تو جو سائنس بولتی ہے کہ یہ ٹکراؤ ہے چارجز کا، وہ جو ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ ٹکراؤ چارجز کا ہوا کیسے، اس کے پیچھے حکم آیا اور ان کو دھکا دیا گیا، وہ اللہ کی طرف سے ہوا، یہ وحی نے بولا اور یہ آنکھ نے دیکھا۔ ٹھیک، پتا ہلا، میں نے کیا، پتا ہل گیا، ہوا تو دیکھی کسی نے نہیں، لیکن پتے کا ہلنا سب دیکھتے ہیں۔ ایک بولتا ہے پتا ہل رہا ہے، ایک بولتا ہے پتے کو ہلایا جا رہا ہے۔ کون ہلا رہا ہے؟ ہوا ہلا رہی ہے، لیکن میں پھونکتا ہوں، یہ پھونک میری آگے والی ہوا کو کیا کرتی ہے؟ ٹرانسورس ویوز پیدا کرتی ہے، وہ آگے والی ہوا کو ہلاتی ہے، وہ ریپلز کرتی ہے ایٹماسفیئر میں پیدا، وہ آگے والی ہوا کو ہلاتی ہے اور وہ پتے کو ہلاتا ہے۔ کتنی ہوا کی لہریں ایک دوسرے کو ہلا رہی ہیں، آخر میں پتا ہل رہا ہے، ہم نے پتا دیکھا، لہریں دیکھی نہیں، وہی بتاتی ہے وہ جو ہم دیکھتے نہیں، اس کا کوئی ٹکراؤ نہیں۔ تو مسلمان سیرت رسول کو جب پڑھے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات میں اہم بتاؤں گا آپ کے حوالے سے، آپ وہ لوگ وہ کتاب پڑھ لیں، ضرور بچے دیکھ لیں، اگر وہ نہ ملے اس طرح، ہو سکتا ہے وہ گوگل شریف پہ آپ کو نہ ملے، تو میں آپ کو اپنا نمبر دے دوں گا، میرے ساتھ کانٹیکٹ کیجئے۔ ڈیوائن ہینڈ ان ہسٹری، بتائیے ڈیوائن ہینڈ ان، یہ بہت تاریخ میں خدا کا ہاتھ، تاریخ میں آپ سیرت پڑھیں گے نا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پڑھیں گے آپ؟ سیرت۔ آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کو پیچھے اللہ بنا رہا ہے۔ اس کو پیچھے اللہ بنا رہا ہے، جیسے قرآن کی آیتیں اللہ عرش سے نازل کر رہا ہے، ویسے اللہ حضور کی زندگی کو سنبھال رہا ہے۔ یہ آپ کو پتہ چلے گا جب آپ قرآن کی پریزرویشن کی تاریخ پڑھیں گے، قرآن کو اللہ نے کیسے صورت میں محفوظ کر رہا ہے، پیچھے کیا ہے؟ جاؤ میں قرآن کی خود حفاظت کروں گا۔ اور ظاہر میں کیا ہوا؟ قرآن اترا حضور کے سینے مبارک میں، اللہ نے کہا میں یاد کر دوں گا یا رسول اللہ آپ کو، اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، میں آپ کو یاد کروں گا، میں آپ سے پڑھاؤں گا، آپ نہ فکر برے، آپ نہ پڑھتے رہے حضرت جبریل کے ساتھ، یہ میں محفوظ کر دوں گا، میرا اوپر سے منصوبہ ہے، آپ کے سینے مبارک میں یاد کروں گا، آپ کی زبان مبارک سے میں ادا کر رہا ہوں گا، اور ایسے جانثار صحابہ کو تیار کروں گا جو زندگیاں قربان کریں گے، اپنی اولاد قربان کریں گے، ان کا مستقبل جسے لوگ کہتے ہیں مستقبل، فیوچر قربان کر دیں گے، قرآن کی حفاظت کریں گے۔ تاریخ نے دیکھا سب کچھ ہو گیا، بٹ where is divine hand behind it؟ مجھے موقع نہیں میں آپ کو وہ واقعات بتاتا کہ قرآن کی ہر آیت کے وجود میں جو سامنے ہے، اس کے پیچھے ڈیوائن ہینڈ کہاں تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ خدا کیسے اسلام کی تاریخ خود لکھ رہا تھا، اللہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خود لکھ رہا تھا۔ مسلمان سیرت کو اس لیے پڑھے، بات لمبی ہو جائے گی اور میں اس وقت دباؤ میں ہوں، اس لیے میں بہت جلدی بات کروں گا۔ مسلمان اس لیے پڑھے، متلاشی حق میں نے 4 بتائے، جلدی بتاؤں گا۔ جو آدمی کچھ بھی نہیں ہے، وہ چاہتا ہے میں حق حاصل، میں دیکھوں گا دنیا میں سچائی کہاں ہے، حق کہاں ہے، میں صحیح معلوم کر رہا ہوں۔ ایک سنسیئر آدمی ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یار میں نہ یہ مانتا ہوں، نہ یہ مانتا ہوں، نہ یہ مذہب مانتا ہوں، نہ باپ کا مذہب مانتا ہوں، مجھے بتا میں سچائی کا پرستار ہوں، آئی ایم اے سیکر آفٹر ٹروتھ۔ اس کو بھی سیرت پڑھنی چاہیے۔ جب وہ سچائی ڈھونڈتا ہے، دیکھیں ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی سیرت کو مانو یار، اس میں عقل وقل مت ڈالو، ٹھیک ہے۔ کچھ مسلمان ہیں جو عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، مجھے زندگی سنوارنی ہے، مجھے مسلمان بننا ہے، میں سیرت رسول کے جانے بغیر مسلمان نہیں بن سکتا، کیونکہ مجھے اللہ نے کہا نہیں بن سکتے تم مسلمان، تمہارے سامنے حضور ہوں تب مسلمان بن سکتے ہو، ورنہ نہیں بن سکتے ہو۔ اب ایک آدمی ہے کہ مجھے سچائی کیسے ملے، مجھے یہ مل جائے کہ سچ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا، آپ فرما دیجئے ان سے، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ افلا تعقلون، دنیا کی عقل کو اپیل کیا۔ اب دیکھیے قرآن کتنا ریشنل، پریگمیٹک، ریزنیبل اور آدمی کی نیچرل انڈرسٹینڈنگ کو اپیل کرتا ہے، آپ کی عقل کو اپیل کرتا ہے، کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں ہے قرآن میں۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہیے جو آپ کو نہیں مانتے ہیں، البتہ بڑے عاقل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان سے کہیے بچپنا، جوانی، بڑھاپا، بیماری، خوشی، میرے نکاح، میرے بچے، میری بچیاں، سب تمہارے بیچ میں ہوا، تم میرے پڑوسی رہے، تمہارے سامنے میں گھر کا کام کرتا رہا، میرے بھی ابا کا اس سے پہلے انتقال ہوا، میرے سامنے میرے دادا کا، چچا کا انتقال ہوا، میں تب ننگے پیر اس تابوت کے پیچھے پیچھے دوڑ رہا تھا جب 8 سال کے بچے تھے۔ حضور مورخین نے لکھا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا جنازہ لکھا تو لوگ لے رہے تھے، بچے کو کون نوٹس کرے، آپ ننگے پیر روتے روتے اس جنازے کے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ اور اس سے پہلے جب جناب عبد المطلب آپ کے چچا، ان کا جب مجلس لگتی تھی دار الندوہ میں، وہ قریش کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اور ایک چیف ہوتا تھا، قبیلے کا چیف، وہ بیٹھتا تھا اپنے تخت پر اور سارے لوگ عرب کے بیٹھتے تھے ان کے ساتھ مشورہ کرنے، تو بڑا آدمی تھا تو وہ بڑے شان کے ساتھ، انداز کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ تو ایک دفعہ تشریف نہیں لائے ہیں جناب عبد المطلب، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کے بچے ہیں، تو تشریف لائے سیدھے بچے، عرب کے سارے بڑے بڑے شیوخ بیٹھے ہیں، آپ تشریف لائے اور سامنے دادا جی کے تخت پر بیٹھ گئے، سب دیکھ رہے ہیں، ہائے بچہ بیٹھا باپ کے اس پر۔ تو دادا جان تشریف لائے، اب بچے کو دیکھا جگہ بند ہے، تو آپ نے فرمایا، ریمارک کیا، کہا اوہو میرے بیٹے کو اپنی عظمتوں کا پہلے ہی احساس ہے، یہ عظیم ہے اس لیے عظمت کی جگہ بیٹھا۔ تو مسلمان بچے کو غلط جگہ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، مسلمان بچے کو اس جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں اسے تہمت لگے، جہاں اس کی کوئی اس کے اوپر شک کی نظر ڈالے، جہاں اس کے باپ کی طرف انگلی اٹھے۔ کیوں؟ ہمارے حضور نے سمجھایا تم بہت عظیم ہو، اپنی عظمت کا خیال کرو، اپنے کو ذلیل نہ کرو، اپنے کو نیچے نہ لاؤ، اپنا مقام خود سمجھو میں کون ہوں۔ تو اس مقام کو پانے کے لیے اپنے حضور کی زندگی کو پڑھو، اور متلاشی سے کہا تمہارے پاس عقل نہیں، افلا تعقلون، عقل نہیں، آؤ عقل سے اس زندگی کو پڑھ لو، بے داغ زندگی کو پڑھ لو، اور نتیجہ خود تم کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کا اور غیر مسلم کو۔ ہم جس دنیا میں بس رہے ہیں اور ہم جس ملک میں بس رہے ہیں، اس ملک میں ڈفرنٹ فیتھس کے لوگ بستے ہیں، مختلف زبانوں، قوموں، رنگتوں اور عقیدوں کے لوگ بس رہے ہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہ پائے تو غلط فہمیوں سے ہمارے بیچ میں بدامنی پھیلے گی۔ اب مسلمان سب سے زیادہ بدنام ہو گیا ہے، دور دور سے سب دیکھ رہے ہیں اور فقرے سب کس رہے ہیں اور بدنام سب کر رہے ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے میری بھی بہت ساری غلطیاں ہو، ہم ساری دنیا کو یہ پکارتے ہیں اور بڑے درد بھرے دل سے یہ دعوت دیتے ہیں ساری انسانیت کو، مسلمان کو سمجھنے سے پہلے، اسلام کو سمجھنے سے پہلے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بلا تعصب پڑھ لو، پتہ چلے گا کہ تم کس ذات کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو۔ غیر مسلم اس لیے سیرت پڑھے، اور جسے کسی چیز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ صرف ایک پرامن اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو آؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھ لو، دیکھو کامیاب اور حسین زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اچھا تم مسلمان بھی نہیں ہو، تم غیر مسلم بھی نہیں ہو، تم کچھ بھی نہیں ہو، انسان تو ہو، تمہاری کوئی بیوی تو ہوگی، بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک بیوی جو کوئی مذہب نہیں جانتی وہ کیسے شوہر کو پسند کرتی ہے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لے، آپ اپنی گھر والیوں کے ساتھ کیسا مسئلہ کرتے تھے، دوست پڑھ لے، دوست کیسا ہو۔ دیکھیے آپ سب لوگ لڑکے، آج کل میں نے دیکھا سارے لڑکے کیا ہے اس کا نام، یو کین ون، اشتیاق صاحب کیا نام ہے اس کا، یو کین ون، شیو کھیرا کی کتاب سب لوگ پڑھتے ہیں کامیاب بننے کے لیے، یو کین ون۔ ابھی ایک کتاب اور پڑھ لیں، ڈونٹ بی سیڈ، ڈاکٹر عائز القرنی کی، یہ کتابیں پڑھتے ہیں۔ اب یو کین ون اتنی وہ ہوگی، مشہور ہوگی، شیو کھیرا نے کیا مثال، میں نے بھی پڑھی ہے وہ کتاب، کیا مثالیں اس میں دی گئی ہیں، ہر مذہب والا ان مثالوں کو دے سکتا ہے۔ آپ ایک کامیاب زندگی، اچھا آپ نے ایک کتاب پڑھی ہے ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل، نہیں پڑھی ہوگی، کچھ لوگوں نے پڑھی ہے، دکھایا، پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں، ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل میں نے 1991 میں پڑھا ہے،
I was a beardless chap those days. یہ کتاب ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل. اب ہاؤ ٹو انفلوئنس پیپل جب آپ پڑھیں گے لوگ دیکھتے ہیں کس نے اس کا مذہب نہیں دیکھتے ہیں. اگر آپ کے کامیاب لوگوں پر دلوں پر حکومت کرنا, لوگوں کو انفلوئنس کرنا, لوگوں کو اپنے پیچھے چلانا اور لوگوں کو اپنا قربان بنانا, اگر یہ کرنا ہونا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. مسلمان تو صرف اسی چیز کے لیے نہیں پڑھے گا, میں اس کے لیے کہتا ہوں جو کچھ بھی نہیں جانتا, وہ اگر کامیاب اور اٹریکٹیو اور انفلوئنسنگ اور امپیکٹ والی زندگی گزارنا چاہتا ہے پھر بھی حضور کی سیرت کو پڑھے. یعنی میرے کہنے کا مطلب ہے جون سی قسم کا آدمی ہو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھے بغیر کوئی چارہ. یہی دعوت ہے ساری انسانیت کو. اللہ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. زرگر صاحب دامت برکاتہ العالیہ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرما رہے تھے. Who is a seeker of truth? Why Seerah is to be read? Why we have to keep our Nabi Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam in front of us 24/7. اس تھیم پر اور اس کے بعد ہماری سیرت سارے انسانوں تک, سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں تک اور ساری ہیومینٹی تک کس طرح پہنچے, اس کے لیے ہمیں بھی کوشش کرنی ہے, کاوش کرنی. تو یہ ساری اورینٹیشن حضرت نے اس پر جو مدلل بات کی, اللہ تعالیٰ شانو ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائیں. الحمدللہ ہمارے بیچ میں حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں, دارالعلوم بلالیہ کے محتمم ہیں, اور اکثر و بیشتر نوجوان جو سری نگر میں ہیں وہ حضرت مفتی صاحب کے مجالس میں شرکت کرتے ہیں اور اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہیں. ہمارے بھی حضرت مفتی صاحب سرپرست ہیں, تو میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ حضرت مفتی صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف فرماؤں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین
والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرات سامعین، آپ نے ہمارے محترم جناب ڈاکٹر صاحب کی زبانی بڑی تفصیلی اور مدلل گفتگو سنی. سننا اور سنانا یہ ایک عمل ہے، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوی، اور انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کی اس نے کیا کی؟ نیت کی. تو جیسے اور بہت سارے اعمال ہیں، اسی طرح ہمارا یہ سننا اور ہمارا یہ سنانا یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے. اس عمل کا دار و مدار بھی کس پر ہے؟ نیت پر. جس نیت کے ساتھ سنیں گے وہ ملے گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں. چونکہ کیا فرمایا؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، کہ انسان کے لیے بس وہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. کیا؟ جس کی اس نے کیا کی؟ نیت کی. اگر ہم نے سنا صرف سننے کی نیت سے تو سننا ملے گا، آگے کچھ اور نہیں ملے گا. سنا اس نیت سے کہ ہماری معلومات میں کچھ اضافہ ہوگا تو اضافہ ہوگا، لیکن اس سے آگے کچھ اور نہیں ملے گا. تو اس لیے ہم جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم یہ نیت کریں کہ جو کچھ ہم نے سنا اور جو کچھ سنیں گے اور زندگی بھر جو کچھ سنتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ہم اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے، عمل کی نیت سے پڑھیں گے، تو انشاءاللہ عمل کرنے بھی کیا ہوگا؟ نصیب ہوگا. اور دنیا جو ہے یہ اصل میں عمل ہی کی جگہ ہے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے جس میں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے اخیر میں یہ ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ وَلَا حِسَاب. تم آج عمل کے گھر میں ہو، عمل کی جگہ ہو. ولا حساب، آج حساب نہیں. کون کیا عمل کرتا ہے اور کون کیا عمل نہیں کرتا، کون اچھے عمل کرتا ہے، کون خدا نخواستہ برے عمل کرتا ہے، یہاں کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، یہاں حساب نہیں ہے. یہ تو عمل کی جگہ ہے. لیکن ایک وقت ایسا آنے والا ہے جہاں عمل کے بجائے کیا ہوگا؟ حساب ہوگا. اسی لیے زندگی گزارنے میں سب سے زیادہ اہم رول وہ انسان کی نیت کا ہے. مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ، وہ ان کا ایک ملفوظ ہے کہ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، بے نیت ہوتا ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی کوئی کام کرے اور کسی برے جذبے کے ساتھ، کسی بری نیت کے ساتھ. عام طور پر مسلمان ایسا نہیں ہوتا. ہاں بے نیت ہوتا ہے کہ عمل کر رہا ہے لیکن سوچے بغیر، کسی نیت کے بغیر. آپ جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ
یہ بھی ایک بہت بڑا عمل ہے جو آپ کر رہے ہیں. تقریباً آپ کو 20 سال کے لگ بھگ پڑھنا پڑتا ہے. ایک بہت بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل نہیں. 20 سال کا عمل، اس کی بہت بڑی حیثیت ہے. یہ 20 سال کی زندگی کا سرمایہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے. لیکن ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم جو یہ 20 سال سے پڑھ رہے ہیں اور شاید آگے پڑھنے کا بھی ارادہ ہے، تو ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ جو زندگی کے 20 سال کا سرمایہ ہم نے لگایا، ہماری نیت کیا تھی؟ اگر صرف یہ نیت ہے کہ بھائی میں اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ میرے لیے روزگار کا بہترین موقع مہیا ہو، تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ 20 سال کی زندگی کا عظیم سرمایہ اور روزگار کے لیے لگانا، یہ نفع کا سودا لگتا ہے آپ کو، نقصان کا سودا ہے؟ ہاں نہیں، دل سے کہہ رہے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نفع کا سودا ہے نقصان کا؟ تو بیچ میں رک گئے، نہ نفع کا کہہ رہے ہیں نہ نقصان کا کہہ رہے ہیں. یاد رکھیں، اگر اس 20 سالہ زندگی کو آپ نے اس لیے لگایا تاکہ آپ کے لیے روزگار کا موقع مہیا ہو، اور صرف یہ نیت ہے، آپ صرف اس لیے پڑھ رہے ہیں، تو یقین جانیے یہ کوئی نفع کا سودا نہیں، یہ بہت بڑے خسارے کا سودا ہے. اب ہم کو کیوں نہیں لگتا کہ خسارے سودا ہے؟ خسارے کا سودا اس لیے نہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں وہ جو 20 سال لگانے کے بعد ہم کو کوئی اچھی ملازمت ملے گی اور پھر ماہانہ ہماری اچھی تنخواہ ہوگی اور ہمیں لوگ عزت کی نگاہوں سے دیکھیں گے، اس کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں ہے. لیکن جو ہم نے زندگی کے 20 سالہ جو زندگی کا سرمایہ لگایا ہے، اس کی اہمیت شاید ہمارے دلوں میں نہیں. اس لیے ہم اس کو نقصان کا سودا سمجھتے ہوئے جھجک رہے ہیں. حالانکہ رب العالمین قسم کھا کر فرما رہے ہیں، قسم کھا کر ہے نا قرآن میں، والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں. چاہے اس کے پاس ایک عہدہ نہیں، دنیا کے سارے عہدے ہوں، سارے منصب ہوں، ساری عزتیں ظاہری اعتبار سے اس کو حاصل ہوں، شہرت کی عظیم ترین بلندیوں پر وہ فائز ہو، اور دنیا کا اول ترین مالدار ہو، اس کے باوجود اللہ رب العالمین قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہ خسارے میں ہیں. اگر اس کے بعد صرف اتنا ہے، میں نے جو ابھی عرض کیا کہ آپ نے 20 سالہ زندگی کا سرمایہ لگایا اور اس کے بدلے میں آپ کو اچھی ملازمت مل گئی اور آپ کو اچھے روزگار کا اللہ نے انتظام کر لیا، میں اس کو اس لیے اس صورت میں کہہ رہا ہوں یہ خسارے کا سودا ہے اگر آپ نے اس 20 سالہ زندگی میں صرف یہ کچھ حاصل کیا. اور یاد رکھیں، میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، یونیورسٹی میں بھی کبھی حاضری ہوتی تھی جمعے کے پر، تو میں نے وہاں بھی کئی بار کہا، اس وقت جو ہماری تعلیم ہوتی ہے، اس تعلیم کا مقصد جو ہے اس وقت روزگار، پیٹ کا مسئلہ. اور یاد رکھیں، تعلیم کو روزگار کے لیے حاصل کرنا یہ تعلیم کی توہین. تعلیم انسان کسی بلند مقصد کے لیے حاصل کرے. اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو دنیوی اغراض کے لیے پڑھنے کے پر کیا ارشاد فرمایا من تعلم علما، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا مما یبتغی بہ وجہ اللہ،